الله أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الجبار کے بارے میں گفتگو کریں گے. الجبار جبروت والا، الجبار کمزور کی خستہ حالی دور کرنے والا، الجبار اصلاح کرنے والا، الجبار اپنی مخلوق پر بلند، الجبار جو دلوں کے ٹوٹے دلوں کو تسلی بخشنے والا. الجبار کا لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں عام طور پر جابر کا لفظ ظالم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ اس کے برعکس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت ہمیں اس کے جبروت، اس کی عظمت، اس کی بلندی کے احساس کے علاوہ اس بات کا احساس بھی دلاتی ہے کہ وہ ذات بلند ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کی حاجتوں کو بکثرت پورا کرنے کے ساتھ متصف ہے. وہ پوری قوت کے ساتھ ان کی اصلاح کر سکتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، خوف کو امن میں بدل دیتا ہے، ناکامی کو کامیابی سے بدل دیتا ہے. اور وہ اس لحاظ سے بھی الجبار ہے کہ اپنی مخلوق کے اوپر بلند ہے اور مخلوق کے بارے میں اپنی مشیت کو اجباری طور پر نافذ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی مشیت نافذ نہیں ہوتی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم اور اس کی مصلحت ہی سب پر غالب ہے. الجبار بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جبروت والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ قوت والا ہے، وہ دوسروں کو اپنے فیصلوں پر مجبور بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بندوں کو اختیار بھی دے رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز بھی ہے، لہذا وہ قوت والا بھی ہے، اور پھر جبار ہے جو اپنی قوت کے ساتھ اپنے فیصلوں کو پوری طرح نافذ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی جس کو اللہ الجبار اپنے ہاتھ کے ساتھ الٹ پلٹ کرے گا، جیسے تم میں سے کوئی ایک سفر میں اپنی روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کے لیے مہمان نوازی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں ایک طرف جبروت کے مالک ہیں، وہاں دوسری طرف اپنی مخلوق کے لیے بے حد مہربان بھی ہیں، رحم فرمانے والے بھی ہیں، اور جب ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو ان کی تسلی کرنے والے بھی ہیں، اور اپنی مخلوق کی پوری پوری حفاظت اور نگہداشت کے ساتھ ان کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے والے بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملات کی اصلاح کرنے والے بھی ہیں. بلحجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے. وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، یعنی تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے. اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو، یعنی بارشیں نہیں ہوتی، اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. اور یہی کرنے والا دراصل الجبار ہے. وہ اپنے بندوں کو خود پکارتا ہے رات کے آخری تہائی حصے میں، اور ان سے خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں،
ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں اور اس کی جسمانی تکلیفوں کی بھی اصلاح فرماتے ہیں اور اس کے دل کی بھی حالت درست فرماتے ہیں، اس کی پریشانی اور مجبوری کو بھی دور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، یعنی جو اس کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے اس کے سامنے اپنی تکلیف کا بہت زیادہ اظہار نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں، یعنی بدل کر، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی انسان بیماری کے بعد بالکل درست ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر کام کرنے لگتا ہے، جبکہ بیماری کی حالت میں انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بندوں کے ان حالات کی اصلاح کرنے والا کون ہے؟ الجبار۔ اسی طرح بعض اوقات بیرونی حالات انسان کے لیے بہت پریشان کن ہو جاتے ہیں، دنیا کے حالات، ملک کے حالات، شہر کے حالات۔ ایسے تمام مواقع پر بھی انسان کے لیے کیا لازم ہے؟ یہی کہ وہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے دعائیں مانگے، کیونکہ اس کا رب الجبار ہے، وہ خوف کو امن میں بدل سکتا ہے، اس لیے ایسے حالات میں اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح الجبار کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قوت سے اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر بلند ہے اور سارے اس کے حکم کے تابعدار ہیں، اس کا حکم سب پر غالب ہے، کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے حکم کے آگے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا، کوئی اس کو اس کے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ابو حامد الغزالی کہتے ہیں کہ الجبار وہ ذات ہے جو اپنی مشیت کو ہر شخص میں اجباری طور پر نافذ کرتا ہے، یعنی اگر وہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے، زندگی کا، موت کا، بیماری کا، عزت کا، ذلت کا، تو وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے، کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا، اور اس میں کسی اور کی مشیت نافذ نہیں ہوتی، اس کے فیصلے سے کوئی باہر نہیں، یعنی اس کا فیصلہ ہر ایک پر نافذ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی ہستی سے لوگوں کے ہاتھ قاصر ہیں، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا۔ جبار مطلق وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ ہر ایک پر جبر کرتا ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ اللہ حکم نافذ کرتا ہے اور کوئی دوسرا اللہ کے بارے میں حکم نافذ نہیں کر سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ اس کے غلبے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، یعنی کوئی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو ایسا کر کے دکھاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے، اس نکلنے کے لیے بڑا زور چاہیے اور وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے آگے جواب دہ نہیں، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اس کے فیصلوں کے بارے میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے، یعنی وہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب کرے، اور یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ پھر یہ ہے کہ اس کی مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں سا تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی بن جاؤ. دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ خوشی اور رغبت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا بنانا چاہا، جس شکل میں ڈھالنا چاہا، وہ اسی میں ڈھل گئی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں یا جب کسی انسان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ قوم اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک جس کو جو چاہے ڈھیل دے، اختیار دے، مہلت دے، اور وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، مثلا عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر پوری قوم بھی مل کر نہیں ٹال سکتی. قوم نوح کے اوپر عذاب کا جب فیصلہ آیا تو زمین اللہ کے حکم سے پانی اگلنے لگی اور آسمان بھی پانی برسانے لگا. زمین اور آسمان کا پانی مل گیا اور وہ قوم ڈبو دی گئی. وہ ساری قوم بھی مل کر اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکی. اسی طرح قوم صالح کی بستیاں، اسی طرح یعنی قوم سمود، اور پھر قوم ہود، عاد کے لوگ کتنے طاقتور تھے، وہ کتنے بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کیے. قوم سمود نے کتنی بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر عمارتیں بنائی. اسی طرح قوم فرعون. ان میں سے کون بچا؟ اللہ کے فیصلے سے کون بھاگ سکا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ان پر نافذ ہو کر رہا. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقتی طور پر کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے پر ہدایت بھی دیتے ہیں جب کوئی ہدایت کے لائق ہو. تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں ہی، آخرت میں بھی سارے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے، کیونکہ الملک یومئذ للہ، ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی اور اسی کا حکم اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا. ان معاملات کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید پھر انسان کے پاس کوئی فیصلے کی قوت ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں، وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب پر جبر کرتا ہے اور ہر ایک سے جبراً اپنا فیصلہ منواتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کونی معاملات جو ہیں، یعنی کائنات کے معاملات جو ہیں، ان میں انسان کا اختیار نہیں ہے. مثلاً انسان آندھی کو نہیں روک سکتا. اگر کہیں کسی شہر پر یا کسی جگہ پر آندھی آ جاتی ہے تو کوئی آبجیکٹ نہیں کر سکتا، کچھ لوگوں کو اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم لوگوں نے آندھی کیوں نہیں روکی. یا کہیں سیلاب آ جاتا ہے تو کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیلاب کیوں نہیں روکا. یا زلزلہ آ جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم روک لیتے اس کو. تو یہ یاد رہے کہ کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مثلا ستارے گر رہے ہیں یا شہاب ثاقب گرتے ہیں، یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر تبدیلیاں دن رات ہوتی رہتی، رات دن میں بدلتی ہے، دن رات میں بدلتا ہے. اسی طرح بارش کا آنا یا نہ آنا، مدتوں بارش نہ آئے تو کوئی لا نہیں سکتا. یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان میں سے انسان کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو بدل سکے. اور اسی طرح اس کے عذاب کے فیصلے بھی، پھر قیامت کا فیصلہ بھی، پھر کسی بھی قوم کے اندر اتار چڑھاؤ جو آتا ہے اس کے عروج اور زوال کا فیصلہ، یہ سب ایسے ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکمل طور پر اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے، اور اس میں بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس فیصلے کو تبدیل کر سکیں. مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اس کے فیصلوں کو روک نہیں سکتے. اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے،
پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں. یعنی جب جس کے خاتمے کا وقت لکھا جاتا ہے اس وقت وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس سے یہ غلط استدلال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی بندوں کو کسی خاص کام پر مجبور کرتا ہے، جیسے جبریہ فرقے نے کہا. ارشاد باری تعالی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے. پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، مضبوط سہارا پکڑ لیا جسے کسی صورت میں ٹوٹنا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے عمل کرنے کا اختیار دیا ہے. اسی لیے جب انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا اور انہیں پکارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے. یعنی اگر انسان کے پاس عمل کا اختیار ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرمائے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں یہاں اللہ نے اپنی رحمت میں جگہ دی ہے. اس سے اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے جو عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے دے گا، جب اللہ چاہے گا ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ چاہے گا ہم بھی سیدھے رستے پہ چل پڑیں گے. اور وہ دراصل اپنی کوتاہی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان پر جبر کر رکھا ہے، زبردستی کر رکھی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف نہ آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود بندوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. دن میں 5 بار مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نیک کام نہ کرنے دے اور ان کے قدم روک دے، اللہ یہ کہ بندے ہی نہ چاہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے. تو گویا جو بھی جنت کا طلبگار ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کرے اور سستی کا شکار نہ ہو اور ادھر ادھر کی تعویلیں نہ کرے کہ قسمت میں ہوگا تو نیک بن جائیں گے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کہہ دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے آیا، یعنی حق، سچ، قرآن، دین کی تعلیم آ چکی ہے. اب جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، وہ مان جائے، اور جس کا جی چاہتا ہے کفر کر لے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے ماننے یا نہ ماننے کا، لیکن یہ یاد رکھے کہ ماننے اور نہ ماننے کا انجام بالکل مختلف ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، پھر ان کا انجام یہی ہے. جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، یعنی انہیں چاروں طرف سے سراؤنڈ کرے گی، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو پانی نہیں، پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا. بہت بری ہے پینے کی چیز اور بری آرام گاہ. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی چوائس سے نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو بھی اچھا عمل کرے. یعنی جو شخص اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، اپنی رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کانسیپٹ کو بہت بہترین طریقے سے واضح فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن، قوت والا مومن
اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ انسان اپنے ایمان کی قوت سے، اپنی جسمانی قوت سے، عقل کی قوت سے زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے۔ وفی کل خیر، ہر ایک میں بھلائی ہے، یعنی ہر مومن میں ہی خیر ہے، لیکن جو مومن قوت والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمائے احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دیتی ہو۔ جب فائدے کی بات آتی ہے تو ہم عام طور پر صرف دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں، اور دنیا کا تو کوئی نہ بھی کہے تو ہم خود ہی ان چیزوں کے حریص ہو جاتے ہیں جن میں خواہ وقتی فائدہ کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد مانگتے رہو۔ ولا تعجز، عاجز بن کے مت بیٹھ جاؤ، عاجز مت بنو۔ یہ نہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں، اٹھو، کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے کام کرنے کا، اس نے تمہارے ہاتھ باندھ نہیں دیے، تمہارے پاؤں روک نہیں دیے کہ تم نیکی کے کاموں کے لیے نہ نکلو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں کرنے کا اختیار دیا ہے وہاں کسی چیز سے رکنے کا بھی اختیار دیا ہے، اور اگر انسان اپنی چوائس سے نیکی سے رکتا ہے تو اس پر اس کی پوچھ بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جب لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیج دیں گے تو جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے، ان المجرمین، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، اس آگ میں کیوں پڑے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے کہ ہماری یہ غلطی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ پڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس لیے ان کا یہ انجام ہوا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا بہت بڑا قصور اور گناہ یہ تھا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بھوکوں کو نہیں کھلاتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہمیں جہنم میں لے آئی۔ اور تیسری بڑی خرابی کیا تھی؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کے بارے میں بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی بحثیں کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، اور یہی بحثیں اور باتیں ہی ہیں دراصل انسان کو بھٹکانے والی، کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں غلط گمان قائم کر لیتا ہے، دین کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے دین کی اصل بنیاد جو قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اس کو نہ خود کبھی پڑھا ہوتا ہے، نہ کبھی سنا ہوتا ہے، نہ کبھی جانا ہوتا ہے، اور دین کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں پر ہی اس نے اپنا ایک امیجنیشن قائم کیا ہوتا ہے، جزا سزا کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں۔ تو یہی غلط فہمیاں اس کے برے انجام کا باعث بنی۔ اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم الدین یعنی جزا سزا کے دن کو ہی جھٹلاتے تھے کہ یہ سب لوگوں کی ایسی مولویوں کی باتیں ہیں، ڈراتے ہیں، اور یہ سب خیالی چیزیں ہیں، حقیقت ان کی کچھ نہیں۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، اب اس حقیقت کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فیصلے کو کوئی بھی پلٹ نہ سکے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، آج ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس لیے اپنی سزا کے فیصلے کو نہ کسی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں، اور نہ ہی اس مشکل سے انہیں کوئی اور نکال سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس دنیا میں بہت کانشیس ہو کر، کیئرفل ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے کام کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اس کی بھی ذمہ داری اسی پر ہے، وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پر کچھ بھی قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیک بن جاؤ اور کچھ کو کہا تم برے ہی رہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چوائس دی اور دونوں کے لیے راستہ واضح کر دیا، اور دونوں کو ہی مختلف طرح کے لیے، دونوں قسم کے لوگوں کو مختلف طرح کے وسائل عطا کیے، عقل دی، سمجھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہدایت کا بھی بندوں کے انتظام کیا۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے انکار کرے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی الجبار، جبروت والا، عظمت والا، قوت والا،
یہ اس کی شان کو تو زیبا ہے، لیکن بندوں کے حق میں جبار ہونا کوئی پسندیدہ صفت نہیں، کیونکہ بندوں کے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ حکمت ہے، اور نہ ہی وہ سمجھ ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں جو دعا کرتے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے وہ ذات جو غلبے والی، قوت والی، ملکیت والی، بڑائی والی اور عظمت والی ہے. یعنی اس کے اندر یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس کے برعکس جب بندوں کے پاس اس میں سے کوئی بھی چیز آتی ہے، قوت یا غلبہ یا اقتدار یا کسی چیز کی ملکیت، تو عام طور پر وہ دوسرے بندوں کا حق بھول جاتے ہیں. اس لیے بندوں کے حق میں جبار ہونا ناپسندیدہ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس ہو، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک. یعنی بغیر علم کے اللہ کی آیات کے بارے میں بحثیں نہیں کرنی چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے. اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور سرکش جبار کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. جب انسان ضد میں آ کر، ہٹ دھرمی کا شکار ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے یا اس کی کتاب کے بارے میں ایسی حرکت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل سخت کر دیتے ہیں اور اس کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتے. جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو جان لے، یعنی الجبار ہونے کو، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے. اللہ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا بھی چاہیے اور اپنے اعمال میں بھی تبدیلی لانی چاہیے. مثلا اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، لیکن بات نہیں بنتی نظر آتی اور ہم بے بس پاتے اپنے آپ کو، تو اس وقت اس صفت کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے کہ یا جبار، اے وہ جس کے پاس ساری عظمت اور بلندی ہے، جس کے فیصلے ہر طرح سے نافذ ہو سکتے ہیں، جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو ہماری مدد فرما، ہماری کمیوں کو دور کر دے. ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز کو نہیں پا سکتے، لیکن تیرے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. اور پھر وہ ہستی جو ہر کمی سے پاک ہے اور ہر کمزوری سے پاک ہے، جب انسان اس کو پکارتا ہے تو واقعی اس کی مدد آتی ہے. اور ایسا کرنا انسان کے کاموں کی اصلاح بھی کر دیتا ہے. انسان کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے. اور الجبار کا ایک معنی اصلاح کرنے والا بھی ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاة زیادتا لی فی کل خیر وجعل الموت راحتا لی من کل شر. اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا رزق ہے، میری آخرت کو درست کر دے جس میں مجھے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنائے، جب تک میں زندہ ہوں میرے خیر میں اضافہ ہی فرماتا جا، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے. تو الجبار کے جبروت کو محسوس کر کے کہ وہ ہر طرح کے معاملات کی اصلاح کرتا ہے، تو اپنی زندگی اور آخرت اور دنیا ان تمام چیزوں کی اصلاح کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح بچوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ سورۃ الاحقاف میں دعا آتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے، اور میری اولاد میں اصلاح کر دے. اولاد کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ جس میں انسان بعض اوقات اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اولاد ہمارے اوپر جبار ہو گئی ہے. بعض اوقات اپنی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے
تو اس کے لیے بھی یعنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی اور سرکشی کے مقابلے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو یاد کر کے پکارنا چاہیے کہ اے جبار، تو جو سب کی اصلاح کرتا ہے تو میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. کیونکہ بعض اوقات انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اولاد اس کی نافرمانی کرتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ہماری اولاد کو ہماری نافرمانی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے بھی ہماری اولاد کو محفوظ رکھے. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر انسان اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ میں فرما بردار ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں تیرا اطاعت گزار ہوں. پھر اسی طرح نماز میں بھی اس وصف سے پکارنا چاہیے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں، میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا، نہ ان میں اضافہ کرتے ہوئے اور نہ ان میں کمی کرتے ہوئے. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای، اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت. اے اللہ، تو میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ، مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دے، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی. اسی طرح انسان اپنی عملی زندگی میں خود جابر اور قاہر بننے سے پرہیز کرے، یعنی دوسروں کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش نہ کرے یا دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکتا رہے. اور اس کے لیے انسان دنیا کے بڑے بڑے جابروں کے انجام سے سبق پکڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دے کر آزماتا ہے. بعض اوقات اس کو سوچنے کی قوت دیتا ہے، کبھی بولنے کی دیتا ہے، کبھی لکھنے کی دیتا ہے، کبھی مال کی قوت دیتا ہے، کبھی اولاد سے قوت دیتا ہے. تو جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے امتحان بن جاتی. تو شیطان چونکہ انسان کے ساتھ ہے تو بہت دفعہ وہ ان نعمتوں اور ان قوتوں کو غلط رستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کبھی اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. تو ایسے میں کبھی بھی انسان اپنے کسی اختیار، کسی بھی نعمت کی وجہ سے اگر دوسروں کے اوپر زیادتی کرنے لگا ہے تو اسے رک جانا چاہیے کہ ظلم اور زیادتی کبھی بھی پنپتی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کو یا جابر کو ایک وقت تک تو مہلت دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی رسی کھینچ لیتا ہے اور وہ اپنے ناک کے بل گرتا ہے. اسی طرح ہدایت سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخری وقت میں جب ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جاتی ہے اور ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل قوت کس کی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت پھر اس کی اس بات کو قبول نہیں کرتے. جیسے فرعون جب ڈوبنے لگا تو اسے پتا چلا کہ میرے پاس تو کوئی قوت نہیں، میں تو اس پانی کو بھی نہیں روک سکتا جس کے بارے میں میں کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار التی تجری من تحتی، کہ یہ مصر کا ملک اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی کیا میری نہیں، میں ان کا مالک نہیں؟ تو انہیں میں سے ایک دریا میں جب وہ ڈوب گیا اور اپنے آپ کو بچا نہ سکا تو اس کو سمجھ آ گئی اور کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا. تو جبار ہونا اور ظالم ہونا اور متکبر ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے ہرگز بھی پسند نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آئے، خواہ وہ اپنے اس کے مالی معاملات میں ہو یا بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، شفا کی ضرورت ہو، تو ان سب معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد کرنا چاہیے کہ اے الجبار جو سارے معاملات کی اصلاح کر سکتا ہے، تو میرے حالات بھی درست کر دے. اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور عاجزی اور انکساری کو محسوس کرنا چاہیے. جب کبھی دل میں تھوڑی سی بھی اپنی بڑائی آنے لگے یا تکبر آنے لگے تو فوراً اللہ کا نام الجبار یاد کریں اور پھر
بندوں کو خوشی کے ساتھ ان کے حقوق دے، طاقتور کا حق بھی پہچانے اور کمزوروں کا حق بھی پہچانے. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان جب سرکش لوگوں کی کمپنی میں ہوتا ہے تو اس کے اندر سرکشی آنے لگتی. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ انسان یتیموں، مسکینوں اور غریب لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھے تاکہ اس کے اندر کی سرکشی دور ہو اور اس کے اندر ایک ایسا احساس ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کمزور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت ذکر کیا کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے اور بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ جاتے اور ان کا کام کر دیتے تھے. آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے چنے ہوئے تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے. اس کے باوجود آپ کی عاجزی دیکھیے کہ کس طرح وہ بیوہ اور مسکین کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور انسان واقعی اللہ تعالیٰ کے جبروت کو، ملکوت کو، عظمت کو محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو واقعی اس کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی، اپنے صفت کی بہترین معرفت عطا کر کے ہمارے عمل کو اس کے مطابق بدل دے. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المتکبر پہ بات کریں گے. المتکبر کا معنی ہے بہت بڑائی والا. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنی ذات، صفات، افعال اور اپنی سلطنت میں سب سے بڑا ہے. اس جیسا کوئی بھی نہیں. باقی تمام مخلوق اس سے چھوٹی ہے، حقیر ہے. وہ مخلوق کی تمام صفات سے برتر ہے، اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں. وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بھی بہت بڑا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ بندے بہت گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ان کو برداشت کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور حدیث شریف میں بھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اور بہت سی صفات کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہے، العزیز الجبار المتکبر. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا، یعنی قیامت کے دن جب سارے آسمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور فرمائے گا انا الجبار، میں ہوں جبار، انا المتکبر، میں ہوں متکبر، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، انا المتعالی، میں ہوں غالب، بلند. حقیقت یہ ہے کہ سب بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی. سورۃ الجاثیہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے. ایک حدیث کے مطابق جنت عدن میں جب بندے اپنے رب کو دیکھیں گے تو اس وقت سوائے عظمت کے پردے کی کوئی چیز اس کے چہرے پر نہ ہوگی، یعنی یہ بڑائی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ بڑائی ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ابلیس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا تو اس وقت اس کو صاف فرما دیا، قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. فرمایا یہاں سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے اور اپنی مرضی کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بڑائی کا اظہار اپنے رکوع اور سجدوں میں کیا کرتے تھے، اور یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، تمام پاکی اللہ کے لیے ہے جو طاقت اور سلطنت والا ہے، جو کبریائی اور عظمت والا ہے. یعنی انتہائی بندگی کے مقام پر رکوع اور سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس بڑائی کا اقرار کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو محسوس کریں. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمتر ہونے کی نفی فرماتا ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کرنا چاہیں تو اس کی کائنات میں غور و فکر کریں. اس نے جو کچھ بنایا ہے، خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اس کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کا مقابلہ انسان کر سکے، کوئی انسانی دماغ کر سکے. خواہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی، اکٹھے ہو کر بھی اس کی تخلیق کی طرح کوئی چیز تخلیق کرنا چاہیں تو وہ ان کے بس میں نہیں. یہی سے انسان کا کمتر ہونا اور رب کا بڑا ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اس صفت کو پسند نہیں کیا. یعنی کبریائی، بڑائی اور عظمت کی صفت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بندوں میں سے جو بھی بڑا بننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. اسی لیے ایک حدیث کے مطابق کوئی شخص ایسا جنت میں جا بھی نہ سکے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا. یعنی جو اپنے اندر کسی بھی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھے. بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نام کے واسطے سے دعا کریں اور اس کی بڑائی کو تسلیم کریں، اور اپنی ہر ضرورت اور اپنی ہر حاجت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہنا چاہیے، اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اپنی حاجتیں اسی کے سامنے رکھنی چاہیے، اور اپنی زبان سے بھی اس کی بڑائی کا اظہار کرنا چاہیے. حضرت سعد سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا کہ مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. اس نے عرض کیا کہ یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. اور اگر دیکھا جائے تو ان کلمات میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو سکھایا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہی ذکر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی صرف اللہ اکبر نہیں بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، تاکید کے لیے کہ اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا. اور اگر انسان ان کلمات کو ادا کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس بھی کرے. جب انسان اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ سب بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے تو وہ تکبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، اے اللہ میں شیطان مردود کے ہمز، نفخ اور نفخ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. نفخ سے مراد شعر ہے اور نفخ سے مراد تکبر ہے، اور ہمز سے مراد
موت ہے. یعنی انسان اپنی نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی شیطان کے تکبر ڈالنے سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، کیونکہ شیطان نے خود تکبر کیا اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دور ہو جائے. انسان کو اس بات سے بھی بچنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں میں خود بڑا بنے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ چاہیں کہ ہم اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. فرمایا انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں. یعنی یہ انسان کے لیے کس قدر دھوکے کی بات ہے، اپنے نفس کو فریب دینے کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی مقام نہ ہو، کوئی بھی مرتبہ نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اس سوچ کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے اس پر ناراض ہوتا ہو. چونکہ ساری بڑائی اللہ سبحانہ وتعالی کو زیبا ہے، اس لیے بندوں کو ہر قیمت پر، ہر صورت میں تکبر سے بچنا چاہیے. جب ایک بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کے متکبر ہونے پر یقین رکھتا ہے تو پھر وہ تکبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تکبر دراصل ہے کیا جو بندوں کے حق میں ناپسندیدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنا اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے. اور ذرا برابر بھی تکبر انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر مربع کے مقام پر آپس میں انہوں نے ملاقات کی تو عبداللہ بن عمر کے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر بیٹھ کر رونے لگے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی مجھ سے عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ آدمی جو کمزور ہو اور اسے دبایا جاتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے. اور کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کون ہوں گے جہنم کے لوگ؟ فرمایا ہر وہ بدخلق آدمی، بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور ہو، متکبر ہو، یعنی اس کی عادتیں بھی بری ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی برا ہو، اس کے دل میں لوگوں کے خلاف نفرت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو. یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ عتل اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت سخت طبیعت کا ہو کہ دوسرے لوگ اس سے بات نہ کر پائیں، اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ڈریں. اور پھر جواز جو بہت کنجوس ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کرتا ہو، اور جعزری تکبر کرنے والا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا. تو یہ صفات اور یہ بد اخلاقی جو ہے انسان کو جنت سے محروم کر سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی 3 چیزیں اس کے اوپر نہ ہو. نمبر 1 قرض، یعنی اس کو کسی کا کچھ دینا نہ ہو. نمبر 2 تکبر نہ ہو اس کے اندر. اور نمبر 3 اس نے مال غنیمت میں کبھی خیانت نہ کی ہو. متکبر ہونا کسی کے لیے بھی زیبا نہیں، لیکن خاص طور پر اگر کوئی شخص محتاج ہو، فقیر ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی سٹیٹس نہ ہو اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو اس کے لیے اور بھی زیادہ برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف وہ دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا حکمران، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر.
یعنی کچھ ہے نہیں لیکن اس کے باوجود اس کی اکڑ کہیں نہیں جاتی. اسی طرح ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا لستطعت، مجھ میں استطاعت نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کر سکو گے، یعنی اگر تم میری بات کو مان نہیں رہے اور اس کو قبول نہیں کر رہے تو پھر تم کر بھی نہیں سکو گے. راوی کہتے ہیں کہ اس شخص کو تکبر نے ایسا کرنے سے روکا تھا، اور تکبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے. تو ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے تو ہم دل و جان سے اسے ایکسپٹ کرنے والے ہوں، اس کو ماننے والے ہوں اور اس کو خوشی سے لینے والے ہوں. کیونکہ بعض اوقات انسان انا کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات اسے عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف سمجھتا ہے یا اپنی خواہشات کے اگینسٹ اس کو سمجھتا ہے، اور اس طرح وہ حق کو قبول نہیں کرتا. یعنی عام طور پر تکبر صرف فخر اور غرور کے معنی میں لیا جاتا ہے، جس کا انسان ظاہری طور پر اظہار کرتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہت ہمبل اور بہت عاجز بھی محسوس کروائے، لیکن جب اس کے سامنے حق بات کی جائے تو اس کو وہ قبول نہ کرے، اس معاملے میں سخت ہو جائے، تو یہ دراصل اس کے تکبر کی علامت ہے. تکبر کس طرح دور ہو؟ تکبر صرف اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب انسان اپنی اصل پر غور کرے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام کیا ہے، مرنے کے بعد اس کے جسم کا حال کیا ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، یعنی جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ حشر کے میدان میں چیونٹیوں جیسے ہوں گے. گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہی ہوں گی، یعنی چہرہ چیونٹی کی طرح نہیں ہوگا، انسان اپنی اصل شکل پر ہی ہوگا. ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہے، اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی، یعنی معمولی آگ نہیں، بہت بڑی آگ چھا جائے گی، اور وہ طینۃ الخبال کا پانی پیئیں گے. اور طینۃ الخبال ہے جہنم والوں کی پیپ، یعنی باقی جہنم والے جلنے سے ان کے جسم پر جو زخم ہو جائیں گے، ان زخموں میں جو پیپ ہوگی وہ پیپ بہ بہ کر جہاں اکٹھی ہوگی تو ان متکبرین کو جو پیاس لگے گی تو وہاں سے پینے کو کہا جائے گا. تو اگر کوئی شخص اس انجام کو یاد رکھے تو وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھے کہ تکبر کرنے سے انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد 2 قسم کا ہوتا ہے، جس نے اللہ کی رضا چاہی، امام کی اطاعت کی، عمدہ مال خرچ کیا، اپنے شریک کار لوگوں سے نرمی برتی، فساد سے بچتا رہا، تو بلا شبہ ایسے مجاہد کا سونا اور جاگنا سبھی اجر و ثواب کا کام ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں ان کے سامنے اللہ ہی کی رضا ہو، اور جس لیڈر کے ساتھ وہ نکلیں اس کی بات بھی مانے، اور اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرے تو بہترین حصہ خرچ کرے، اور جو اس کے آس پاس اور لوگ ہوں، اس کے ساتھی ہوں، شریک کار ہوں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور فتنے فساد سے بچے. تو ایسا شخص جب اللہ کی راہ میں نکلتا اور جب تک واپس آتا ہے اس کا سونا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، ہر چیز اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے. اس کے برعکس جو شخص فخر، دکھلاوے اور شہرت کی غرض سے نکلے، امام کی نافرمانی کرے، زمین میں فساد کرے، تو بلا شبہ ایسا آدمی برابری کے ساتھ بھی نہیں پلٹتا. یعنی گناہ سے بچ کے آنا اس کا مشکل ہے اور اس کے لیے اجر میں سے کچھ بھی نہیں. یعنی خواہ وہ اس راستے میں تھکے اور تکلیفیں اٹھائے اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے، لیکن جب وہ پلٹے گا تو خالی ہاتھ ہوگا، کیونکہ اس نے وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہے. اس کے اندر وہ اخلاق نہیں، وہ طور طریقے نہیں، وہ مینرز نہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو بندوں کے لیے بھی خیر و بھلائی کا باعث ہے. تکبر اس لیے بھی برا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بن جاتا ہے.
ایسا شخص جو ہر وقت خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اس کے آس پاس کے لوگ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگ اس سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے زندگی دوبھر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اپنے دل کی بڑائی کو ختم کرے اور ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے مانے۔ یہ بھی یاد رہے کہ تکبر کفر کا ایک رکن ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 غضب یعنی غصہ، اور غصہ بھی بنیادی طور پر تکبر ہی کی وجہ سے آتا ہے، اور نمبر 4 شہوت۔ اور جب کسی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں دیتا، اور اس طرح وہ مسلسل اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ پھر جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک بطر الحق، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے آگے بڑائی ظاہر کرنا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ آ جانا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا حکم ہے، اور دوسری طرف میری مرضی، میرے دل کی بات، اور دوسری طرف غمت الناس، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کو اپنے سے کم سمجھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا، ان میں خاص طور پر فرعون، قارون اور حامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بلا شبہ یقیناً ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے۔ یعنی ان لوگوں کو حق قبول کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ان کی بڑائی کے احساس نے، اور فرمایا اور وہ بچ نکلنے والے نہ تھے۔ یعنی ان میں سے ایک ایک کا انجام سب کے سامنے ہے کہ پھر وہ کس نتیجے کو پہنچے۔ اسی طرح تکبر کرنے والوں میں سب سے پہلے ابلیس کا نام آتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار بھی تھا، لیکن اس کی ساری عبادت اور اس کا سارا علم اور سب کچھ، اس کی عزت، ہر چیز پامال ہو گئی، ضائع ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ تو یاد رکھیے کہ تکبر بطر الحق ہے، حق سامنے آ جائے، حق سمجھ میں آ جائے اور پھر انسان اسے قبول نہ کرے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے سامنے ہی نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی بھی رسول کی بات کے سامنے اپنی بات کو فوقیت دینا اور اپنی مرضی کو بڑا جاننا، یہ بھی تکبر میں ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے پیچھے ہم کئی رسول لائے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ساتھ ہم نے اس کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پھر ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تمہاری مرضی نہیں تھی اسے ماننے کی، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ تو گویا تکبر کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لینا، اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی پر مقدم کرنا، آگے رکھنا، اوپر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا۔ فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کر دیا۔ اور یہ انتہائی ظالمانہ حرکت ہے کہ انسان کسی حق پیش کرنے والے کی جان کے درپے ہو جائے اور اس کی بات کو نیچا دکھائے۔
تکبر کا دوسرا حصہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے بندوں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار کرے، فخر اور غرور کا معاملہ کرے، اور جب کبھی کسی نے ایسا کیا تو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انجام اس کو دکھا دیا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا اور اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھائی، اور ان کے لیے ایک مثال بیان کرو، 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی، دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے جب وہ باتیں کر رہا تھا کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور نفری میں بھی زیادہ ہوں، زیادہ باعزت ہوں، یعنی انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ 2 چیزوں میں اس نے تکبر کیا، ایک مال کے اعتبار سے اور ایک لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے، کہ میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ میرا میل جول ہے وہ زیادہ باعزت لوگ ہیں، سٹیٹس والے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی، اور ایک دن اچانک اس کے باغ پر آفت آ پڑی اور سب کچھ اس کا جل کر رہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر کسی بھی صورت میں پسند نہیں۔ عام طور پر تکبر کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ نمبر 1، گفتگو میں، باتوں میں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور میری مجلس سے دور، یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، لیکن یہ متفحقون کون ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کا بھی ذکر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، المتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، یعنی بوسٹنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنی بڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ زیادہ اپنی باتیں کریں، میں، میرا خیال ہے، مجھے، آئی، می، مائی، یعنی ان سیلف سینٹرڈ ہوں، ان کی ساری باتیں اور ان کی ساری چیزیں صرف ان کی اپنی ہی ذات کے ارد گرد گھومتی ہوں، تو یہ چیز بھی تکبر میں شامل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کو صرف اپنی ہی فکر نہیں ہونی چاہیے، اسے دوسروں کی بھی خیرخواہی کرنی چاہیے، دوسروں کی بات بھی سننی چاہیے، اور دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تکبر کا اظہار چال میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے پیارے بندوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین میں بہت آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کے چل رہا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی یہ چال پسند نہیں آئی، اور وہ اپنی جی میں اترا بھی رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سا ہو اور سامنے آئے میرے، یعنی میرے جیسا کوئی بھی نہیں، میں سب سے بلند ہوں، سب سے اچھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک مسلسل دھنستا چلا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر کسی صورت پسند نہیں۔ پھر اسی طرح لباس میں بعض اوقات کہ اپنے کپڑوں کو اس انداز میں پہننا یا زمین پہ لٹکانا جس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہو، تو فرمایا کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا ازار یا قمیص یا پگڑی یا کوئی بھی چیز دراز کی یا لمبی کی یا لٹکائی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح کھانے پینے میں بعض اوقات تکبر کا اظہار ہوتا ہے جس میں اسراف اور دکھاوا اور نمود و نمائش شامل ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر بھی نہ کرو۔ پھر اسی طرح لوگوں میں نمایاں ہونا پسند کرنا، یعنی صرف وہ کام کرنا کہ جس میں انسان کے لیے شہرت یا بڑائی کا عنصر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، یعنی اس کو بڑا مان لیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ اسی طرح بعض اوقات حسب نسب پہ تکبر کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور دوسرے خاندانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ بعض نسلوں کو بعض پر فوقیت دے کر صرف
کسی خاص نسل یا رنگ یا قومیت میں ہونے کو اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں تکبر کی علامت ہے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ تکبر نہایت خطرناک چیز ہے جس کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے تو اس سے بچا کیسے جائے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس پر ایمان لے آئے، اس پر یقین رکھے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، عظمت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ سب حقیر ہیں، سب کمزور ہیں، مالک صرف وہ ہے، باقی سب مملوک ہیں، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، وہ رب ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ تو چند دن کے لیے ہے۔ جو ہی انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں بڑا ہوں تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ شیطان چونکہ خود متکبر ہے، وہ دل میں بار بار وسوسہ ڈالے گا۔ انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے اندر غرور آنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر انسان اپنے نفس سے خود زیادہ آگاہ ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس سے خود خوب آگاہ ہے کہ اب اس کے دل میں کس قسم کا خیال آ رہا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ تو جو ہی ایسا کوئی وسوسہ آئے تو فوراً انسان اللہ کی بڑائی بیان کرے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے اور ہر حال میں تواضع اختیار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ سے بڑا درجہ اور مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیا کرتے۔ تو انسان ایسے تمام مواقع پر پریکٹیکلی اپنے نفس کے اپوزٹ جا کر وہ کام کرے کہ جس میں عاجزی کا اظہار ہو، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے علاج کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کر لیا کرتے تھے، خادم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے کبھی انسان کم وقت سواری پر سوار ہو جائے، کم قیمت کپڑا پہن لے اور اس کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے، پھر اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے مختلف قسم کے کام کرے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گزر بازار سے ہوا تو ان کے اوپر لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا، خود لکڑیاں اٹھا کے جا رہے تھے۔ تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے کس وجہ سے اٹھا رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو بہت مال دے رکھا ہے، آپ کو ضرورت نہیں خود اٹھانے کی، آپ کسی سے اٹھوا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے تکبر کو دور کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نفس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو اگر ذرے کے برابر بھی ایسا کوئی خیال دل میں آنے لگے تو انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر کچھ نہ کچھ ایسا کام کرے کہ جس سے وہ خیال نکل جائے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی، روم فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، تو حضرت عمر جس اونٹ پر جا رہے تھے وہ باری باری ان کا غلام اور وہ اس کو چلاتے تھے۔ تو جب وہ بالکل اپنے مقام کے قریب پہنچے تو وہ اونٹ سے اتر گئے اور خود اس کی لگام ہاتھ میں لے لی اور چلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ کو پتہ چلا تو وہ فوراً حضرت عمر کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے اور آپ کس طرح چل رہے ہیں، اس سے کہیں دشمنوں کے دلوں میں ہماری ہیبت کم نہ ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت عمر سخت ناراض ہوئے، کہا کہ اگر ابو عبیدہ تم نہ ہوتے تو میں تمہیں بہت سخت سزا دیتا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کس چیز کی وجہ سے عزت عطا کی ہے؟ وہ عزت ہمیں صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز سے بڑائی چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ ہمیں کسی کے سامنے بھی کسی فتح کی وجہ سے یا کامیابی کی وجہ سے کسی تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا،
یہ تھے وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی تھی، جن کے ہاتھوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے بڑے متکبروں کو زیر کیا تھا، لیکن ان کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں آیا۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اے عمر، اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ ہاں واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت بڑی فتوحات سے نوازا۔ اگر وہ اپنا گال زمین پر رکھ دیتے ہیں تو ایک عام انسان کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ عام طور پر انسان کو تکبر کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے، علم یا عبادت کی کثرت کے احساس کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے نعمت ہیں، لیکن اگر ان سب کو انسان یہ سمجھے کہ یہ سب میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تو انشاءاللہ انسان تکبر کا شکار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہ انسان جب اس کی غلطی پر اس کو کوئی اور احساس دلائے تو اس پر ناراض نہ ہو۔ اگر انسان کی اصلاح کے لیے کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے اور وہ اس پر برا منا جاتا ہے، اس پر ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ سراسر تکبر کی علامت ہے۔ کون انسان ایسا ہے جو غلطی نہ کرے؟ کون ہے جس سے کوئی خطا نہ ہو؟ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی بخشش کس وجہ سے ہوئی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی پاک ہے، یعنی ہر غلطی، نقص اور عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں خطا کار ہوں۔ تو جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ فزیکلی بھی چھوٹا، اور سمٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، اور اس وقت سبحان ربی العالی پڑھتا ہے، اپنے رب کی بلندی اور بزرگی کو یاد کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے، تو حقیقت میں اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان اگر اپنے تمام اعمال سوچ سمجھ کر کرے، شعور کے ساتھ کرے، تو انشاءاللہ تکبر کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی بچے کہ جن سے تکبر جھلکتا ہو۔ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے، اور اگر انسان دن کے مختلف اوقات میں تکبیرات کا اہتمام کرے اور ان پر توجہ رکھے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کریں گی۔ آپ دیکھیے کہ ہر نماز کے سے پہلے جو اذان ہوتی اس میں کئی بار اللہ اکبر دہرائی جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اذان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنی دفعہ ہمیں یاد دلایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اقامت میں آپ دیکھیے پھر اللہ اکبر دوبارہ۔ پھر نماز جب شروع کی جاتی ہے تو نماز کے ہر ایکشن کے شروع میں اللہ اکبر ہوتا ہے، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر ہے۔ پھر جب انسان رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سلام پھیرتے ہی فوراً اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح جب خاص دن آتے ہیں ذوالحج کے تو ان میں سب سے بہترین فعل جو قرار دیا گیا وہ بھی تکبیرات پڑھنا ہے۔ پھر حج کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ پھر اسی طرح روزمرہ کی جو تسبیحات ہیں، نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں، ان میں بھی 34 بار اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے، نہ صرف یہ کہ خود بھی پڑھے بلکہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات سکھائیے لیکن وہ زیادہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر 10 بار پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اور جو شخص 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے
تو ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو گیا، یعنی میں کوئی بہت چل پھر کے اور بہت زیادہ اور عبادت کے کام نہیں کر سکتی، لیکن کوئی آسان سی چیز بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو۔ یہ سب یعنی اتنا ذکر جو ہے، فرمایا یہ لگام کاٹھی سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے، اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ 100 اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ تکبیرات کو معمولی نہیں ہے، دیکھنے میں چند کلمات ہیں، لیکن اگر انسان ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کے احساس کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بلندی کے مقام پر جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے کہ انسان جب دوسروں کے مقابلے میں اونچا جانے لگتا ہے تو فزیکلی بھی اس وقت اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب سے اوپر چلا گیا تو بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے۔ اسی لیے جیسے سیڑھیاں ہم چڑھتے ہیں تو ہر قدم اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، تاکہ کسی بھی موقع پر ہمارے دل میں اپنی بڑائی کا احساس یا خیال نہ آئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی بڑائی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل پر بھی ہو اور زبان پر بھی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے اعمال قبول ہوتے ہیں اور دل میں اپنی بڑائی کا خیال آنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس کے اس نام کو سمجھ کر اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کریں، اور جب بھی اللہ اکبر کہیں تو واقعی ہمارے دل اور روح کی آواز بھی یہی پکارے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله۔